بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ونڈرفل انفو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اشفاق اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، مچھلی پانی میں پیدا ہونے والا مشہور جانور ہے اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے 1000 گروہ بنائے ہیں، جن میں سے 600 پانی میں اور 400 خشکی میں بسائے ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم اتنی بڑی بھی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتدا اور انتہا کو نہیں دیکھ سکتی، اور اتنی چھوٹی بھی ہے کہ نگاہ ان کے ادراک سے قاصر ہے۔ اور مچھلیاں پانی میں اس طرح سانس لیتی ہیں جس طرح کہ انسان اور خشکی کے دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ مچھلی زندہ رہنے کے لیے ہوا سے بے پرواہ ہے۔ خشکی کی ہوا جس پر پرندوں کی زندگی کا انحصار ہے، اگر 1 گھنٹہ کے لیے مچھلی پر مسلط کر دی جائے تو یہ جان سے چلی جاتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مچھلی کا معدہ اس کے منہ کے قریب ہونے کی وجہ سے سرد مزاج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے اور اس کے شکم میں ہوا بالکل داخل نہیں ہوتی۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اس لیے چھوٹی کنارے کے قریب کم پانی میں آ جاتی ہے، کیونکہ بڑی مچھلی کم پانی میں نہیں ٹھہر سکتی۔ جس طرح کہ سانپ تیز دوڑتا ہے، اسی طرح مچھلیاں بھی تیز تیرتی ہیں، اور بعض مچھلیاں نر مادہ کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مچھلی کے انڈوں میں نہ سفیدی ہوتی ہے اور نہ زردی ہوتی ہے، اور مچھلیوں میں ایک قسم وہ بھی ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روغنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں۔ ان کے کھانے سے ایسے کئی امراض سے جن کا جسم کے مدافعتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے، بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روغنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم میں ایسے ہارمونی اجزاء کی تیاری روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مچھلی کے روغنیات کی اہمیت و افادیت کا احساس تقریباً 70 برس قبل ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے، تو آخر اسکیمو بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ وہ قلب کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بکثرت مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح نارمل ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسکیمو روزانہ جو سمندری غذا کھاتے ہیں وہ تمام کی تمام اومیگا 3 روغنی تیزابوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے افراد امراض قلب کا کم شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مچھلی کم اقتدار میں بھی قلب کی محافظ ہوتی ہے۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچان سکتی ہیں۔ آرچر نامی مچھلی انسانی چہرے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتھولیتھ کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے آوازوں کو سن سکتی ہیں، جبکہ ان کی جلد پر موجود لیتھرو لائنز بھی انہیں دھیمی آوازیں اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 وولٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ پیارے دوستو، مچھلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ مچھلی اسلام میں حلال ہے، اور مچھلی کی تمام اقسام بغیر ذبح کی ہوئی حلال ہیں، ہاں وہ مری ہوئی کیوں نہ ہو۔ ناظرین گرامی، مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا؟
تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی کے کلیجے کا ٹکڑا۔ پیارے دوستو، مچھلی کی تخلیق کے حوالے سے امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اسے کہا لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تقدیر لکھ۔ تو قلم نے اس دن سے لے کر قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات اور تمام چیزیں لکھ دی۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے بھاپ اٹھی اور اس سے آسمان بن کر ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو پیدا فرمایا اور زمین کو اس پر بچھا دیا۔ زمین مچھلی کی پیٹھ پر تھی۔ مچھلی نے کروٹ بدلنا چاہی تو زمین ہلنے لگی، لہٰذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیا، اور پھر یہ پہاڑ زمین پر غالب ہیں جس سے زمین نہیں ہلتی۔ اور کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس جلدی سے اس مچھلی کے پاس پہنچا جس کی پیٹھ پر پوری زمین رکھی ہے۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اے لوطیا، کہ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تیری پیٹھ پر کتنے لوگ، کتنے جانور، درخت اور پہاڑ وغیرہ ہیں۔ اگر تو ان سب کو جھاڑ کر اپنی پیٹھ سے گرا دے تو تجھے آرام مل جائے گا۔ لوطیا نے جیسے ہی یہ ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت اس کے پاس ایک کیڑا بھیج دیا جو اس کی ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھلی اس کی شدت تکلیف سے اللہ تبارک و تعالی سے گریہ زاری کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کیڑے کو نکال دیا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ مچھلی اس کیڑے کو اور وہ کیڑا اس مچھلی کو برابر دیکھتے رہے، اور اگر مچھلی پھر اس حرکت کا ارادہ کرے تو پھر کیڑا اسی طرح اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، اور مچھلی پانی میں کیوں رہتی ہے؟ اس پر امام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا اللہ تعالی نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیسا ظلم؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے اور شیطان انکار کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یوں شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے گرا، انسان سے حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں بھی زمین پر چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس کے منہ میں بھی زبان ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلیوں نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کی جگہ وبال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ فرما دیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے، جب تم پانی سے جدا ہو گئی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ پیارے دوستو، تبھی سے جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ پیارے دوستو، اہل علم کا کہنا ہے کہ مچھلی کو اپنے خواب میں دیکھنا
اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بنے گا، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مچھلی کو پکڑ رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ بادشاہ کے لشکر سے مال حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ صاحب خواب پانی میں مچھلی کا شکار کر رہا ہے تو اس کے لیے نیک لڑکے کی بشارت ہے، اور خواب میں تلی ہوئی مچھلی کو دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ صاحب خواب دینی دعوت کو قبول کرے گا یا اس کی دعا قبول ہوگی، اور بڑی مچھلیوں کو دیکھنا مال غنیمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور چھوٹی مچھلیوں کو دیکھنا مصائب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹی مچھلیوں میں گوشت کی نسبت کانٹے زیادہ ہوتے ہیں اور چھوٹی مچھلی کو کھانے میں بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔